ہمارے ساتھ سردار اختر بینگل صاحب موجود ہیں، لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ایک عرصے سے بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، چاہے وہ وزارت داخلہ ہو، چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہوں، چیئرمین سینٹ ہوں، چیف جسٹس ہوں، وہ بلوچستان سے ہیں، پھر بھی یہ لاپتہ افراد کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ سر، اس کو آپ آج بھی پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بلوچستان سے اگر کسی عہدیدار کا یا جو اعلیٰ عہدے پر قائم ہے ان کا تعلق اگر بلوچستان سے ہے تو پھر بات یہ سوچنی ہے کہ کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں؟ تو اس سے پہلے جو وزراء اعظم رہ چکے ہیں، چیف جسٹس رہ چکے ہیں، تو ان کے دور میں یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں مسئلہ نہ وزراء اعظم کے ہاتھ میں، نہ ہی کسی وزیر کے ہاتھ میں، نہ ہی ہماری عدلیہ کے ہاتھ میں۔ اسٹیبلشمنٹ یا وہ ادارے ہیں جو ہمیشہ حاوی رہے ہیں ان تمام اداروں پر، جن کے فیصلے ہمیشہ مسلط کیے گئے ہیں ان اداروں کے فیصلوں پر، اور ان کا مائنڈ سیٹ 1947 سے آج دن تک بلوچستان کو ایک کالونی سمجھا ہوا ہے، اور اس کالونی کے طرز پر وہ بلوچستان کو چلانا چاہتے ہیں، جو 75 سال تک انہوں نے چلایا ہے، لیکن اس سے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچائے مع سوائے نقصان کے اور نفرت کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے پچھلے تجرباتوں سے جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور بلوچستان کے لوگوں کو یہاں کا ایک برابر شہری تسلیم کر کے ان کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ اور مسنگ پرسن کا مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ اب صرف بلوچستان کر رہا ہے۔ ہاں، اس کی ابتدا بلوچستان سے ہوئی تھی، ہم نے اس پر شور مچایا، ہم نے اس پہ احتجاج کیے، لیکن ہمارا مذاق اڑایا گیا، کہا گیا ہے کہ نہیں جی یہ کوئی مسنگ پرسن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی ڈرامہ بازی ہے، یہ اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے نا، یہ پورا ملک تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا، کوئی شاید ہی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جس نے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے بھی اپنی اگر جدوجہد کی ہوئی ہو، اس کے پولیٹیکل ورکر جو ہے مسنگ نہ ہو۔ کوئی علاقہ جہاں پر جہاں تک کہ آپ کے ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کا تعلق تو بلوچستان سے نہیں ہوگا، اسلام آباد سے۔ انہوں نے کچھ کہا ہوگا تو وہ اٹھا لیا گیا، انہوں نے کچھ لکھا ہوگا تو اٹھا لیا گیا، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ جو کچھ برداشت نہیں کرتا، شاہی طرز کے جو ہے مائنڈ سیٹ ہے، وہ اب بھی قائم ہے۔ انگریز راج نہیں رہا، لیکن انگریز راج کے جو ہے نا ٹرینچ شدہ لوگ ابھی تک موجود ہیں، وہ اپنے خلاف نہ بولنا کچھ پسند کرتے ہیں، نہ لکھنا کچھ پسند کرتے ہیں۔ سر، ان شارٹ دو تین چیزیں چاہیے۔ سامنے والی بلڈنگ پارلیمنٹ کی ہے، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی آپ نے آواز اٹھائی۔ اگر پارلیمنٹ میں مؤثر آواز آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملا، تو کیا آج پارلیمنٹ کے سامنے روڈ پہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ لیکن اسٹرگل جو جدوجہد کی جاتی ہے، اس سے آپ یہ امید نہ کریں کہ اس کے ثمرات آپ کو فوری مل جائیں۔ جو جدوجہد کرتا ہے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے، اور ہم بھی اپنا وہ حق اور فرض سمجھ کر اس کو ادا کر رہے ہیں۔ ان پر آج اثر نہیں پڑے گا، کل تو جا کے اثر پڑے گا، لیکن یہ نہ ہو تب تک کافی دیر ہو جائے۔ آپ کے ابھی آپ نے کہا کہ مذاق اڑایا گیا، ابھی بھی آپ کی یہ تنقید ہوتی ہے کہ جب کوئی حکومت آتی ہے تو آپ اس سے الحاق کرتے ہیں، جیسے عمران خان کے ساتھ تھا، پھر بعد میں پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ اتحادی رہے، تو تب آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ چیز مسئلہ اس لحاظ سے نہیں اجاگر ہوتا، جب اپوزیشن میں ہو جاتے ہیں تو پھر لاپتہ افراد پہ سیاست ہوتی ہے، یہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے، اس پہ کیا؟ نہیں، اس تنقید کرنے والوں پر میں بھی ایک سوال کروں گا کہ جب ہم وہ حکومت میں تھے، کیا اس مسئلے پر ہم خاموش رہے؟ ہم نے تو اس وقت بھی اپنی احتجاج کیا، آن دی فلور ہم نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے ذریعے ہم نے اس حکومتوں کو خیر بات بھی کہا، اور دوسری جو حکومتیں آئی ہیں، چاہے کم عرصے کے لیے بھی آئے، 16 مہینے کے لیے بھی آئی ہیں، ان کے سامنے بھی ہم نے اپنا احتجاج کیا، ان کے قیادت کے سامنے بھی ہم نے یہ مدعا اپنا پیش کیا، لیکن اب ان کی پرائیورٹی میں، ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں ہے۔
اب شاید یہ مسئلہ پاکستان کے دوسرے صوبوں تک پھیل رہا ہے، شاید ان کی پرائیورٹی پہ آ جائے. جب تک بلوچستان میں تھا یہ مسئلہ تو ان کی پرائیورٹی میں شامل نہیں تھا. ایک تصدیق کر دیں کہ عمران خان کی حکومت کو آپ نے لاپتہ افراد کے مطالبات پورے نہ ہونے پہ چھوڑا، اور پی ڈی ایم حکومت کو اگر آپ چھوڑ دیتے تو کیا آپ کے یہ مطالبے زیادہ اثر انداز نہیں ہونے تھے فیصلہ سازوں پہ یا مقتدر حلقوں پہ اگر آپ چھوڑ دیتے حکومت؟ پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے کی حکومت تھی. ہاں اس میں ہم مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو بل غائب تھا، مسنگ تھا، اس کو ہم لے آئے. اس میں جو ترامیم اس وقت کی حکومت لائی تھی، جس میں جو کمپلینر ہے، جس نے کمپلین کیے، جس نے درخواست جمع کیے، اس کو بھی اگر وہ ثابت نہ کر سکا اس کو 5 سال سزا. تو وہ ترامیم کو جو واپس کرانے میں ہم کامیاب رہے. لیکن بدقسمتی یہ وہ بل بھی پھر سے ایک بار پھر سے جو ہے لاپتہ ہو گیا. اب جو بھی حکومت اگر آتی ہے اور آپ اتحادی بنتے ہیں اور اگر آپ کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو آپ اس سے بیک ہو جائیں گے یا ساتھ چلیں گے؟ پہلے تو بھائی حکومت آنے بعد کی بات ہے. پہلے بات ہے کہ الیکشن ہوتے ہی نہیں ہوتے، اور پھر ہمیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد اس کے نتائج کس طرح کے نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد حکومتیں بنیں گی. کس کی حکومت بنتی ہے، کیسی حکومت بنتی ہے، وہ قبل از وقت ہوگا. لیکن ہماری پرائیورٹی میں پھر بھی، چاہے ہم حکومت کے ساتھ ہوں، چاہے ہم ایوان میں ہوں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، یہ مطالبات ہمارے رہیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں کچھ لوگ تحریک انصاف کے 20-25 دن کے لیے لاپتہ ہوئے، پھر وہ کسی پروگرام میں پروڈیوس ہوئے، ان کو بھی آپ لاپتہ میں شمار کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں لاپتہ تو ہیں جی. اگر نہیں تھے تو ایک اسکرپٹ پہ جو ہے ان کی طرز جو ہے انٹرویو نہیں ہوتے. لیکن یہ تمام ہم پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس طرح کی حرکتوں پر اگر ہم خاموش رہے، جس طرح کہ بلوچستان کی مسنگ پرسن پر ہم خاموش رہے، آج پی ٹی آئی بھی اسی مسئلے پر زیر عتاب ہے، دوسری پارٹیاں بھی، دوسرے علاقے بھی. اگر اس طرح کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے میں ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا، ہم نے چپ کا روزہ رکھا تو کل یہ دن ہمارے لیے بھی آ سکتا ہے.